وہ یقین نہیں رہا کوئی بھی. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، اگر آپ آج بھی یقین پیدا کریں تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کا یقین کیا کیا رنگ بکھیر سکتا ہے. سب کچھ ہے حضرت، لیکن یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے. وہ جب میں آیا نا تو وہ کلام پڑھا جا رہا تھا، ان کا منگتا نہیں حضرت جی، انہوں نے منگتا ہونا کو سوکھا کام ہے. جب بندہ ان کا منگتا ہوتا ہے نا، پھر اس کی بھوک نہیں رہتی ہے، پھر اس کی نہیں بھوک رہتی ہے، پھر اس کی بھوک ختم ہو جاتی. جو ان کا منگتا ہے وہ اس کو صرف انہی کی بھوک ہوتی ہے. یہ مجھے یاد ہے حضرت میمونہ ولی، میں وہاں سے جوڑنے لگا ہوں، یہ ان کی منگتی ہے. تو حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں، اس لیے تو میں کہتا ہوں یار اپنی سٹیجوں کے تھوڑے روت بدلو، دعوے نہ کیا کرو. ہم بہت بہت بڑے دعوے کر دیتے ہیں، صرف حضور کی تعریف کرو، صرف حضور کی تعریف، دعوے نہ کرو. صرف حضور دی تعریف میرے جا گناہ گار کرے، چنگا کرے، ہے ہی سچ ہے، لیکن دعویٰ ہر بندہ نہیں کر سکتا. میں قبلہ اس دن، کیونکہ ہر بندے میں اتنی ضرورت تو نہیں نہ ہوتی ہے. وہ چھڑو مڑو جی سی تو سپیکر لے کے پڑھن کی لگا، حضور میری تو ساری بہار آپ سے. مفتی صاحب نے ہاتھ پھڑ کے تھلے بہا لیا، آپ نے فرمایا سارے جھوٹ تو سانوں سنانے. عجیب بات ہے نا، ہر بندہ ہر بات نہیں کر سکتا. اسی کیوں منگتے ہو گئے انہوں نے؟ جی انہوں نے منگتے ہوئی تو پھر تھوڑے کو 40,000 کیوں منگنے ہیں؟ جی انہوں نے منگتے ہیں پھر تھوڑے کو 40,000 کیوں منگنے ہیں؟ عجیب ہی ہمارے اسٹیجوں کا حال ہے یار. تو اے پڑھ لے سب سے اولا والا ہمارا بھائی، جڑا مرضی پڑھے ہے ہی سچ ہے، جڑا مرضی پڑھے ہے ہی سچ ہے. پاویں 40,000 لین والا پڑھے، پاویں نہ لین والا پڑھے. لیکن حضرت جی جڑا اے پڑھتا ہے نا کہ میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا، پھر وہ 40,000 نہیں لینا چاہیے. پھر نہیں، سانوں شرم ہی نہیں آتی ہے. اسی ایڈے ایڈے وڈے جھوٹ بولنے ہیں اپنی محفلوں میں. بہت اوکھا کام ہے، حقیقت ہے، بہت اوکھا کام. دعوے نہ کرو حضرت، صرف حضور زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. دعوے نہ کر مجھے پھر لیکن چلو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہے نا اصلاح کا سلسلہ، اللہ کرے کوئی معاملہ بن جائے. اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں حضرت جی، اے مانگ کے ہی ہمیں منہ کالا کرنے ہیں، بغیر منگے ہوں بڑا کوئی دندے اے منہ کالا کرنے ہیں حضرت جی، بغیر منگے ہوں بہت کچھ دندے ہیں. اور کی دندے نے؟ بے نیازیاں دے چھڑ دے. ایک بزرگ ہیں حضرت، مجھے اس وقت حضرت کا نام، میرا موضوع نہیں تھا، کچھ بچوں نے بھی ڈسٹرب کیا، کچھ میں نے کہا نا میں اس ماحول کا عادی نہیں ہوں، میں نہیں بول سکتا، میں مسجد کے علاوہ نہیں تقریر کر سکتا کیونکہ سلسلہ ایک روحانی. تو اس کے لیے تو ایک بڑا جو ہے نا، مجھے اس وقت ان کا نام نہیں یاد، لیکن اتنا یاد ہے کہ دور منصور کا تھا، عباسی خلیفہ. وہ حضرت نا وہ طواف کعبہ کر رہے تھے، تو وہ منصور آ گیا بادشاہ وقت بھی طواف کے لیے. تو پروٹوکول ہیں جی، وہ سب لوگوں نے پروٹوکول دیا، حضرت نے نہیں دیا کوئی بھی. آپ اسی طرح نہ وہ طواف کا. اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، انہوں نے کہا صاحب نے مجھے پروٹوکول دیتا ہے نا، کیوں نہیں دیتا؟ لیکن حضرت علم کا بھی روب، ساتھ عمل کا بھی روب. حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا حضور جو لوگوں کے دلوں پر آپ کا روب ہے ہمارا نہیں ہے. حالانکہ کتابیں آپ نے بھی وہی پڑھی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں. آپ نے کتابیں دیکھو پڑھی ہیں لیکن عمل ہی کو جیا نہیں ہے. عمل ہی کو جیا نہیں. عمل کا بڑا روب ہوتا ہے حضرت. آج اگر روب نہیں تو اس کی بہت بڑی وجہ بے عملی بھی ہے. روب تھا حضرت کو، کیا کچھ نہیں سکا. ہوا کیا، طواف اس نے بھی شروع کر دیا، لیکن طواف کرتے کرتے نا وہ صرف پلان بنا رہا تھا، کیا کروں کچھ اس طرح کا معاملہ کہ حضرت بھی جو ہے نا وہ میرے ماننے والوں میں آ جائیں. تو یہ جو ہے نا حضرت جی بہت بڑا فتنہ ہے یہ بابا قائد اعظم، یہ بہت بڑی آزمائش ہے حضرت جی. اس نے بھی یہ والا سکہ پھینکا حضرت. وہ طواف کرتا کرتا نا حضرت کے قریب آ گیا اور آ کے کہتا کیا ہے، حضرت سب نے مجھے پروٹوکول دیا، آپ نے نہیں دیا، آپ طواف کرتے رہے، میں بڑا خوش ہوا ہوں، بادشاہ وقت ہوں، تو میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو کوئی نام دوں، مانگے کیا مانگتے ہیں؟
کھڑے ہو گئے حضرت، غیرت عشق کی وجہ سے رنگ سرخ ہو گئے. آپ نے فرمایا منصور تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے. اس نے عرض کی حضور اس میں دعوت گناہ کیا ہوئی؟ میں بادشاہ ہوں، آپ کی بات اچھی لگی ہے، آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں مانگ، اس میں گناہ کون سا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا بھی کوئی اور گناہ ہو سکتا ہے کہ کھڑا اس کے گھر میں اور مانگو تجھ سے؟ ہاں وہ بے نیازیاں دیتے ہیں، وہ بے نیازیاں دیتے ہیں، لوڑ ہی نہیں رہتی ہے، وہ بے نیازیاں دے دیتے ہیں. اچھا سنو پھر آگے. وہ ڈر گئے. حضرت نے طواف شروع کر دیا. آپ نے وہ 7 چکر پورے کیے، نفلی طواف تھا. مقام ابراہیم پہ آ کے نوافل پڑھے، پیٹ بھر کے آپ نے آب زمزم پیا اور آپ تشریف لے گئے. اب لکھا کہ منصور بھی پیچھے گیا. جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل گئے نا تو پھر اس نے آ کے حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا اور کھڑا کر دیا. آپ نے فرمایا اب کیا ہے؟ اور کہتا ہے حضور واقعتاً خطا ہوئی، میں مانتا ہوں اپنی غلطی کو، لیکن اب تو آپ مسجد سے باہر ہے نا، اب کچھ مانگیں. آپ نے فرمایا اچھا اگر تو اتنا ہی دینا چاہتا تو پھر تو ہی بتا کیا مانگوں، دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ اس نے کہا حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، وہاں ہم آپ کے محتاج ہیں، اللہ نے مجھے دنیا عطا کی ہے تو دنیا میں سے کچھ مانگ لیں. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا یار جس نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کس طرح مانگ لوں؟ ہاں وہ بے نیازیاں دیتے ہیں، وہ بے نیازیاں دیتے ہیں. اور اس وقت ضرورت بھی بے نیازی کی ہے، وہ بے نیازیاں دیتے ہیں. اس لیے حضرت جی ڈر لگتا ہے یہ فکر بولتے ہوئے کہ تے پھاڑی نہ کتی ہے. ہاں جی آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، نہیں حضرت جی پکڑنے والا ہے. یہ وکھری گل ہے، ہم پتہ نہیں ہیں کیا نام ایک بھی نہ 11 میں. جو پاک لوگ ہیں ان کو تو قدموں پہ گرفت ہوتی ہے. فوائد الفواد میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے حوالے سے لکھا ہے ایک بزرگ بیٹھے تھے تو بیٹھے بیٹھے نا بارش شروع ہو گئی اور آپ کی زبان سے صرف اتنا نکلا کہ بھئی یہ کیڑے ٹائم دی بارش؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، لکھ لیا گیا مصرع. کیا نکلا؟ ایک کیڑے ٹائم دی بارش. وہ لکھا ہے کہ جب حضرت کا وصال ہو گیا نا تو کسی کو خواب میں ملے تو انہوں نے کی تھی حضور واوی موجاں لگی ہونے لگے. آپ نے فرمایا نہیں حضور بڑے عمل سن آپ دے کول تے بڑا مجاہدہ دی. فرمایا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اپنی ایک گل دی وجہ نہ پھنس گیا تھا. ارے کی تھی حضور ہو کی؟ فرمایا میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو بارش شروع ہو گئی، صرف منہ سے اتنا ہی نکل گیا کہ بھئی یہ کس ٹائم کی بارش ہے؟ تو آپ فرمانے گا اللہ روز مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندے 10 پھر بارش دا صحیح ٹائم کیڑا ہے؟ ہاں دعوے نہ کرو یار، معافی مانگو کہ ہمیں معافی مل جائے، ہمیں معافی. یہ فکرہ جو ہے نا ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے، یہ امام محمد رضا خان صاحب کو ہی سونا لگتا تھا. کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، یہ سانوں نہیں سجدہ.